الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. حضرات علماء کرام، برادران ملت، خواتین، بہنیں، طلباء و طالبات، آج جامعہ فاطمہ زہرا للبنات کے اس سالانہ پروگرام میں آپ سب نے بچیوں کی تلاوت قرآن کو سنا، ان کی تقریروں کو مختلف زبان میں سماعت کی، فارسی میں، عربی میں، اردو میں، انگریزی میں وغیرہ. اسی طرح نظم اور نعت انہوں نے پیش کی، مکالمے پیش کیے. یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ گاؤں کی رہنے والی بچیاں اتنے اچھے انداز میں قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں، اردو زبان اچھے سے بول رہی ہیں، نظم اور تقریریں کر رہی ہیں، فارسی زبان کو اس کے لہجے میں انہوں نے پیش کیا. اپنی زبان کو جو یہاں کی بھوجپوری زبان ہے اس کا کوئی اثر اس میں نہیں آنے دیا. یہ قابل مبارکباد ہے اس جامعے کے ناظم، صدر، مدرس، یہاں کے اساتذہ، استانیہ. جہاں کی بات ہوتی ہے وہیں تربیت کی بھی بات ہوتی ہے، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے یا لڑکیوں کی تعلیم پر جو بشارت دی ہے اس میں تربیت بھی داخل ہے. حدیث میں ہے جس کے 3 لڑکیاں ہوں اور اس نے ان کی تعلیم، تربیت کی اور پھر بڑی ہونے پر ان کی شادی کر دی. 3 کام کیا، بلکہ 4: پرورش کرنا، تعلیم دینا، تربیت کرنا. تعلیم میں بھی لفظ ہے فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهُنَّ، ادب میں، تربیت میں ہے فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهُنَّ، بہتر سے بہتر تعلیم دینا، اچھی سے اچھی تربیت کرنا. جس نے یہ 3 کام کیے، پھر 4تھا کام کیا کہ اپنی بیٹی کی شادی کر دی، تو اس کو کیا ملے گا؟ حضور نے یہ انگلی کا اشارہ صحابہ کے سامنے کیا. کس کے سامنے؟ صحابہ کرام کے سامنے کیا. صحابہ گواہ ہوئے اس بات کے. حضور نے فرمایا کان معی فی الجنہ، کہ جس طرح یہ 2 انگلیاں ایک ساتھ ہیں، ہتھیلی سے کوئی جدا کر دے تو ختم ہو جائیں گی، تو حضور نے فرمایا کہ جس نے یہ کام کیے 4 وہ یقینی طور پر میرے ساتھ جنت میں رہے گا. تو ماں کے قدموں کے نیچے تو جنت ہے ہی، لیکن بیٹی کی وجہ سے باپ اور ماں بھی جنت میں جائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے. اس لیے اس طرح کے تعلیم گاہوں میں آپ اپنی بچی کو بھیجیے، قرآن صحیح کرائیے،
حدیث اور مسائل کی تعلیم ان کو دیجیے۔ تربیت دیکھیے گھر میں اب نہیں ہو پاتی ہے، چونکہ ہمارے یہاں جو قدیم زمانے کی خواتین تھیں وہ نسلاً بعد نسلیں بہت ساری تربیت کے امور سے واقف تھی، لیکن نئی نسل نے قدیم اپنی بوڑھی ماں دادیوں سے نہیں سیکھا، تو اس کے نتیجے میں نئی نسل اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی تربیت صحیح نہیں کر پاتا۔ اس کو معلوم نہیں ہے کہ تربیت میں سب سے پہلی کیا چیز ہے۔ زبان کو صحیح ہونا، سچ بولنا، ادب سے بات کرنا، 7 سال کی عمر تک کیا کیا سکھانا ہے، کیسے وہ کھائے گی بچی، بسم اللہ پڑھ کر کھائے گی، ہاتھ دھو کر کھائے گی، وضو کے طریقے اس کو گھر میں سکھائے جائیں گے، بیٹھنے کے سونے کے آداب۔ جب 7 سال کی عمر کی بیٹا یا بیٹی ہو جائے تو نماز کے طریقے اس کو سکھا کر نماز کا پابند بنایا جائے گا۔ تو ماں تو خود ہی اس کام سے غافل ہے، اس لیے وہ اپنے بیٹے بیٹیوں کی تربیت نہیں کر پاتی۔ ایمان کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی صحیح تربیت ضروری ہے، اور اس کے لیے اس طرح کے جو مدرسے ہیں یہ بہت ہی مجرب طریقے اپناتے ہیں۔ ہاسٹل کا نظام ہو یا آنے جانے کا، اساتذہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں تعلیم کے ساتھ تربیت دینا۔ تربیت کی کوئی کتاب نہیں پڑھائی جاتی ہے، تربیت تو روزانہ کی جاتی ہے، اور بہتر ماں باپ وہ ہے کہ بچے کو 24 گھنٹہ کھانے پینے کے ساتھ اس کی تربیت پر نگاہ رکھتے ہیں۔ تربیت ہی سے تعلیم صحیح آتی ہے، تربیت ہی میں یہ داخل ہے۔ یہ بچیاں 2 سال 3 سال میں مدرسے میں آ کر کیسے کس طرح قرآن حدیث مسئلے مسائل کو جان جاتی ہیں۔ اصل میں مدرسوں کی خوبی ہے کہ مدرسے میں داخل ہونے کے بعد طلبہ طالبات میں تعلیم کے بارے میں ایک سوئی پیدا کر دی جاتی ہے۔ مدرسے میں جو بچے بھی داخل ہوتے ہیں ان کے ذہن میں اساتذہ بیٹھا دیتے ہیں کہ اب تم کو صرف پڑھنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، اس کو سیکھنا ہے، تربیت کیسے لینی ہے۔ ان کے ذہن میں دنیا کی ساری چیزوں کو ہٹا دیا جاتا ہے، اس لیے وہ جلدی پڑھ لیتے ہیں۔ لڑکے ہو یا لڑکیاں، حفظ والے ادارے میں داخل کیجئے تو 2 سال 3 سال میں قرآن کے حافظ ہو جاتے ہیں۔ کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں کا جو ماحول ہے وہ ایک سوئی کے ساتھ پڑھنے کا ماحول ہے۔ اس لیے اس سے فائدہ اٹھائیے۔ اس خطے میں جو مدرسے ہیں یا یہ لڑکیوں کا جو مدرسہ ہے، لڑکے اور لڑکیوں کے مدرسوں میں ضرور بچوں کو ابتدائی عمر میں تعلیم دیجیے۔ اس کے بعد سکھانا ہو سکھائیے، لیکن دین ایمان ضروری ہے۔ قرآن برکت والی کتاب ہے، عظمت والی کتاب ہے، نور والی کتاب ہے، ہدایت والی کتاب ہے، اس لیے اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ سمجھ کر پڑھیے، اگر سمجھ کر نہیں بھی پڑھتے ہیں تو روزانہ قرآن کی تلاوت کیجیے گا تو ہر حرف پر ثواب ملے گا 10 نیکیوں کا۔ اندر ایسی روحانیت اور تقوی والی کیفیت پیدا ہوگی
کہ شیطان دور رہے گا اور آپ ہدایت کے راستے پر چلتے رہیے گا۔ آپ دیکھیے گا جو قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں بہت سی دنیا کی چیزوں کو نہیں جانتے، لیکن کوئی مشورہ اگر آپ لیجئے گا تو ان کا دل اتنا پاک صاف ہو جاتا ہے کہ وہ صحیح مشورہ دیتے ہیں۔ اسی لیے علماء سے، حفاظ سے رائے کی جاتی ہے، اللہ ان کے دل میں صحیح رائے القاء کر دیتا ہے، پیدا کر دیتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ قرآن کی تلاوت گھر میں بھی ہونی چاہیے، مدرسوں میں تو ہوتی ہے، اور گھر میں تلاوت قرآن کے ساتھ نماز کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ہر گھر میں قرآن رہے، اس کی تلاوت کرنے والے پابندی سے اس بات کا اہتمام کیجیے کہ روزانہ ہر فرد قرآن کی تلاوت کرے۔ گھروں سے صدقہ کا بھی اہتمام جاری رکھنا چاہیے۔ قرآن اور صدقہ دو چیزوں کا اہتمام رکھیے گا نماز کے ساتھ تو ہر طرح کی بلاؤں سے محفوظ رہیے گا اور ہر طرح کی رحمتیں اور برکتیں اللہ کی طرف سے آئیں گی۔ استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ استغفر اللہ یہ خود قرآنی لفظ ہے، یہ پڑھیے گا تو ثواب الگ ملے گا، اور استغفار کی 3 استغفار ملے گی۔ پہلی نعمت یہ کہ آپ صدق دل سے گناہ غلطی 100 بار کیجئے اور 100 بار صدق دل سے استغفار کیجئے گا، یعنی اللہ سے معافی مانگیے گا تو اللہ معاف کر دے گا، اس لیے کہ وہ غفور ہے، رحیم ہے۔ دنیا کا کوئی انسان روزانہ اگر 100 بار نہیں 5 بار بھی ایک ہی غلطی کیجئے گا تو آپ کو معاف نہیں کرے گا، شاید، لیکن اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے۔ اس لیے جتنی بار بھی غلطی ہوگی استغفار کیجئے گا۔ استغفار کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی کھیتیوں میں برکت ہوگی، مال میں برکت ہوگی۔ اس لیے روزانہ استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسری برکت یہ ہوگی کہ برکت ہوگی۔ کسی کے گھر میں اولاد نہ ہو، شادی ہو نہیں، تو اس کو کثرت سے استغفار کرتے رہنا چاہیے، اس سے اللہ اولاد کی نعمت عطا فرمائے گا۔ ان تینوں چیزوں کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر ہے، اس لیے اس کا اہتمام کیجئے۔ بہتر تو یہ ہے تہجد بھی پڑھیے، تہجد اگر نہیں پڑھ سکتے تو بھی رات کو جب بھی آنکھ کھلے اہتمام کے ساتھ کلمہ پڑھ لیجئے، استغفر اللہ پڑھ لیجئے، تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے ذکر کا جو وقت سب سے پسندیدہ استغفار کا وہ صبح صادق سے پہلے، آنکھ تو کھل ہی جاتی ہے، ارادہ کیجئے گا تو صبح صادق سے پہلے آنکھ کھل جائے گی۔ تہجد پڑھ لیجئے، اگر نہیں بھی پڑھ سکتے ہیں تو لیٹے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کر لیجئے۔ اللہ کا ذکر بستر پر بھی کرنے کا حکم ہے۔ اللہ نے جو فرمایا ہے قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ جب آپ لیٹنے کے لیے جائیں یا لیٹے ہوئے ہوں اس حالت میں بھی اللہ کا ذکر کیجئے۔ قابل مبارکباد ہے اس جامعے کے تمام معین و مددگار، زیادہ سے زیادہ اس طرح کے اداروں پر توجہ ہونی چاہیے۔ ہم لوگ صرف صدقہ زکوٰۃ نہ دیں بلکہ اس طرح کے اداروں کی تعمیر کرانا صدقہ جاریہ ہے، اس لیے ضرور اس پر توجہ دیجئے۔ اور آپ کے اس گاؤں میں اس طرح کا ادارہ ہونا اور اچھی ایسی تعلیم اور تربیت کا ہونا، یہ
خوشحالی مستقبل کی علامت ہے، اس لیے میں آپ سے اپیل کروں گا کہ ضرور اس طرف توجہ دیجیے۔